یہ دو سموں کے ملنے کا وقت ہے، یہ دو سمے کے ملن کی ایک گھڑی ہے۔ دن کا اجالا شام کے سرمئی دھندلکوں میں اپنا آپ گم کر رہا ہے۔ شام کے دھندلکے اور دن کے اجالے آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ دو سمے کے ملتے ان لمحات میں کہتے ہیں کہ جو بھی دل سے صدا نکلے وہ جناب حق کی بارگاہ تک ضرور رسائی حاصل کرتی ہے۔ یہاں روہی میں ویسے تو بتائی ہوئی ہر ایک گھڑی خود سے بچھڑ کر خود سے ملن کی ہی ایک نوید بن کے ابھرتی ہے۔ جب آپ کا ذہن تمام خرافات سے، تمام شور شرابے سے خالی ہو جائے، آپ اطمینان میں آ جائیں، اور جب آپ کے اندر ایک سکوت، ایک سٹلنس پیدا ہوتی ہے، تو وہ سٹلنس، وہ سکوت آپ کو اپنے من کی سرگوشی سننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہ جو روہی ہے، روہی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے من سے سرگوشی نہ بھی اٹھے تو روہی کی اپنی سرگوشی اتنی پردرد، اتنی پرکیف سرگوشی ہے کہ آپ کو جو من سے اپنی گفتگو، اپنی سرگوشی، سچ کی آواز سننے کی جو ضرورت محسوس ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں روہی میں پہنچ کر، روہی میں بیٹھ کر آپ کو اپنے من کی آواز سننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ وجہ اس کی انتہائی خوبصورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو من ہے یہ روہی میں پہنچ کے یہ آپ کے بس میں رہتا ہی نہیں، یہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ روہی اتنی وارفتگی سے آپ کے آنے کی منتظر ہوتی ہے کہ آپ کو آتے ہی اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور جب آپ روہی کے روح میں اتر جاتے ہیں تو پھر آپ تو رہتے ہی نہیں۔ جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے من کا احساس بھی اٹھ جائے گا۔ یہاں پہ سوال گم جواب گم والی کیفیت بن جاتی ہے۔ نہ آپ کا ظاہر، نہ آپ کا باطن، نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی جان، آپ کے نام کی کوئی بھی چیز آپ میں باقی نہیں رہتی۔ آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بے قرار ہو جانا بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ بادل کے لطیف گالوں میں ڈھل جائیں، آپ کا جسم خوشبو بن کر ہر سو پھیل جائے اور قرب و جوار کو معطر کر جائے۔ ایسے لمحات میں پھر انسان نہ ظاہر میں موجود ہوتا ہے اور نہ ہی باطن میں موجود ہوتا ہے۔ جب انسان بے قرار ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں نہیں ہوتا، نہ زمین پہ، نہ آسمان پہ، نہ ذہن میں، نہ وجد میں۔ یہ کوئی نرالا کھیل ہے، یہ کوئی نرالی کیفیت ہوتی ہے، ورنہ ساری جستجو تصوف کی دنیا میں رہنے والے فقیر، صوفی، سادھو، سنت، ان کی کوشش، ان کا ٹارگٹ، ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کی بجائے اپنے قلب میں اتر جائیں، اپنے من کی سرگوشی سنیں،
اپنی پیور لائف کو دیکھیں، اپنی اندر والی ہستی کو دیکھیں، لیکن روحی میں ایسا نہیں ہوتا۔ روحی تو کچھ اور انداز میں آپ سے ملنے کے لیے بے چین و بے تاب ہوتی ہے۔ آپ جو ہی آتے ہیں تو روحی آپ کو آپ کی ذات کے احساس سے ماورا کر دیتی ہے، تو پھر آپ روحی میں خود کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اس تلاش میں آپ ہر سو سسی کی طرح ایک ایک ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں سے آپ کا ہوت پنل، کہیں سے خان پنل آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کی مراد بار آئے۔ وہ پھر ہر ٹیلے پہ کھڑی یہی کرلاتی ہے کہ تو خان پنل، جند جان پنل، میرے اندر سارا جھم تھی ون، میرے کو گم کر دے، پاگل کر دے۔ یہ سسی کے درد کی آواز ہے۔ سسی نے بھی تھلو میں خود سے بچھڑ کر خود کو پایا تھا۔ عاشق کی جو میراث ہے وہ صحرا ہے۔ یہی مجنو اور اس صحرا کی بات ہے۔ میں تو جس مقام پہ بیٹھا ہوں اسی کی بات کروں گا، میں روحی کی بات کروں گا۔ روحی جیسے میں نے کہا کہ آپ کو آپ سے لے لیتی ہے۔ آپ جب خود سے بچھڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کے چار سو روحی میں بکھرا ہوا یہ سبزہ، یہ ریت کے ذرات، یہ گوپوں پہ یہ بنے ہوئے پودوں کی شاخیں، نیچے یہ تنے، بیری، کیرڑ، کنڈا، کرییں، ککر، کترن، لائی، پھوگ، ہر ایک چیز آپ کو سرگوشی کرتی نظر آتی ہے۔ آپ چونکہ اس وقت اپنی ذات کے احساس سے ماورا ہیں تو وہ فطرت کے ہر اس اظہار کو، ریت کو، صحرا کو، گل و گلزار کو اپنی ہی ذات کے ترجمان سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے آپ ہی کا یہ گیت گا رہے ہوں۔ تو جب ہر سو آپ تنہائی میں، ویرانے میں، سنسانی میں ایسے بیٹھے ہوں اور ہر سو ایسے لگے کہ جیسے آپ ہی کے متعلق سرگوشیاں کی جا رہی ہیں، جب ایسے ویرانوں میں آپ کو لگے کہ آپ کے اتنے رفیق ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے احساس مند ہیں کہ جن کے پتے پتے سے، بوٹی بوٹی سے، ذرے ذرے سے، ڈالی ڈالی سے، شاخ شاخ سے آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ملن کا قصہ سنایا جا رہا ہے، تو پھر آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ خوشی آپ اس احساس سے بھی ماورا ہوتے ہیں۔ یہ جب آپ موجود ہوتے ہیں تو اس موجودگی کے دوران آپ ایسا کوئی بھی نتیجہ نکالنے سے عاری ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس واردات کے دوران آپ تو ہوتے نہیں، نتیجہ کیا نکالیں گے؟ یہ نتیجہ تب نکلتا ہے جب آپ یہ ساری وسعت اپنے من میں سمیٹ کے جاتے ہیں یہاں سے۔ جب آپ روحی سے بچھڑنے لگتے ہیں تو تب جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ روحی نے کیسی دل نوازی سے آپ کو ویلکم کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا، اور روحی کے لوگوں نے کیسے جن کی چہروں کی تشنگی، جن کا خلوص، جن کی محبتیں، جن کے پیار بھرے احساسات برملا آپ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ لبوں پہ صحرا کی تشنگی، دلوں میں نہاں سمندر۔ روحی کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں۔ یہ جو مہمان نوازی ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، یہ مہمان نوازی بنیادی طور پہ یہ ایک تعارف ہے ان انجان روحوں کا جو پہلے کہیں اربوں خربوں سال پہلے کہیں ایک ہی مقام پہ مقیم تھی، جہاں پہ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار فرماتے ہیں کہ وسدے ہا سے
وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھلیاں گالیں سونا یار سنیندہ ہاسے. یعنی عالم ارواح کی بات آپ بیان فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید سرکار فرما رہے ہیں کہ عالم ارواح میں ہوتے تھے کہ بس یار کی طرف تکتے تھے، ہر ویلے تانگاں یار دیاں بات کلام یار کا سنتے، یار کی میٹھی باتیں سنتے، اور کوئی فکر و فاقہ، کوئی خیال، کوئی کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. اب اس عالم ارواح کی سرگوشی وہ اس دیار میں آ کے اب بھی جب ان کے دل میں وہ احساس ابھارتی ہے، ان خوبصورت ترین ان کریم گھڑیوں کا، جب عالم ارواح کی جب وہ ملن والی گھڑیوں کا احساس دلاتی ہیں، تو پھر خواجہ غلام فرید سرکار روحی کا رخ فرماتے ہیں اور روحی میں بیٹھ کے ان لمحات کو پردرد انداز میں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری روحی دے کنڈڑے کھاندیاں میریاں دکھن کناں دیاں والیاں اسا راتاں دکھاں وچ جالیاں روحی بڑایوئی چا وطن. بس وہ روحی کو کہ ہم تو یہاں پہ کرلاتے ہیں، آپ کی محبت کی تانگ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنا وطن ایک دوسرے دیار میں بنایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال ادب واہ سونا سانول یار سجن واہ سانول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب. یعنی خواجہ غلام فرید سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے دھکے دھوڑے جو بھی کھاتے ہیں پھر بھی تیرے نام پہ بکنے کے لیے تیار ہیں. ہر جگہ جا کے دیکھ لیا، سونج بر شہر بازار، بس تیری چاہت کی تانگ میں ہر جگہ پہ دھکے دھوڑے کھاتے ہیں، روحی میں رلتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ پر وحشت سنجڑی روحی اے دل دیوانی ہوئی ون آنکھیں قاصد بھلڑا ہائی ساون سخت اولڑا. تو یہ جو حضرت خواجہ غلام فرید سرکار کے یہ جو درد سے بھرے یہ گیت ہے، یہ گیت پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے درد کی آواز روحی نے سرگوشیوں کی صورت میں بلند کی، اور روحی کی ان سرگوشیوں کو آج مشرق سے لے کے مغرب تک سنا جا رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے میوزیشن ہیں وہ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار کے روحی میں بیٹھے لکھے ہوئے گیتوں کو گنگنا کر لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں پیار محبت اور فخر کی جوت جگاتے ہیں. پرہجوم دور میں، اتنے مصروف دور میں، اتنی مکینیکل لائف میں اگر زندگی میں کوئی چند ایسی لڑیاں میسر آئیں کہ جس میں آپ کا دل من سے یہ خواہش ابھرے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، جہاں پہ آپ کو اپنی سرگوشی بھی نہ سنائی دے، تو میرا خیال ہے کہ ان لمحات میں روحی کے متعلق آپ ایک بار ضرور غور کیجئے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ روحی میں آپ کا آنا آپ کے لیے ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے اپنی زندگی کا معنی و مفہوم پالے گا. چونکہ جو روحی میں آئے گا، روحی میں آنے والا اور ہوگا. آپ جب روحی میں آئیں گے تو کچھ اور ہوں گے، جب آپ روحی سے واپس جائیں گے تو کچھ اور ہوں گے. روحی آپ کو آپ کے من میں عجیب امنگیں ابھار کے بھیجے گی، اور یہ امنگیں آپ کی لائف جہاں جہاں گزرنی ہے وہاں وہاں یہ ایک انہی گوپوں کی طرح آپ پہ چھپر چھایا کیے رہیں گی. ایسی چھایا جو آپ کو ماں کی ممتا سے محسوس ہوتی ہے یا مالک کی ربوبیت سے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ خطہ ارضی پہ ان سے خوبصورت مقامات اور کون سے ہو سکتے ہیں
ایسے خوبصورت مقامات جو آپ کو ذہن سے قلب سے ماورا کر دیں، یعنی جو آپ کو لاشع کر دیں۔ تو یہ خوبصورت لمحات، یہ خوبصورت مناظر اور یہ خوبصورت گھڑیاں اور یہ ملن کا وقت، اس ملن کے وقت ہم اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان ملن کی گھڑیوں کے بعد جو رات اترنی ہے تو ہم اس رات کی تاریکی میں بھی ایک روشنی محسوس کریں، اس رات کی تاریکی کے حسن سے ہم آگاہ ہو سکیں، کیونکہ جب یہ رات آہستہ آہستہ اترے گی جو کہ اب اتر رہی ہے تو اس وقت یہ جو بھی منظرنامہ ہے یہ چھپ جائے گا۔ اب اس منظرنامے کی تمام تر خوبصورتیاں، ہر ایک چیز پہ قدرت کی طرف سے ایک پردہ تان دیا جائے گا، اور جو پردہ تانا جائے گا تو وہ پردہ سمتوں کی قید سے آزاد ہوگا، یعنی تاریکی، یہاں کی جو روحی کی تاریکی ہے، جو روحی کا اندھیرا ہے، وہ بھی خالص اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا، ایسی تاریکی، ایسی ڈارکنیس کہ جو غیر معروضی ہے، یعنی جس کے کوئی کنارے نہیں ہیں، کہ ایسی تاریکی کہ جسے آپ کناروں میں قید نہیں کر سکتے۔ یہ وہ تاریکی نہیں ہوگی جو شہروں میں بیٹھے آپ اپنے کمروں میں بلب کو، روشنی کو، اس کا بٹن آف کر کے جو آپ تاریکی محسوس کرتے ہیں۔ شہر کی تاریکی میں اور روحی کی تاریکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہر کی تاریکی آپ کا جو مصنوعی بلب ہے، جو مصنوعی روشنی ہے، اس کے بجھنے کی وجہ سے وہ تاریکی پیدا ہوئی، نہ وہ روشنی اصل تھی اور نہ وہ تاریکی اصل تھی، وہ روشنی بھی مصنوعی تھی اور تاریکی بھی مصنوعی تھی۔ تو وہ تاریکی آپ کے لیے خوف کا باعث بنتی ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں روحی کی تاریکی کو آپ دیکھیں گے تو یہ کسی بھی مصنوعی روشنی کے بجھ جانے کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ ایک پردہ ہوگا۔ پردہ کس چیز پہ؟ یہ جو دن کا اجالا اور شام کے دھندلکے، یہ جو آپس میں ملے، اس ملن پہ ایک تاریکی کی چادر آ جائے گی، اور یہ جو تاریکی کی چادر ہے یہ ایک پردے کی مانند ہے۔ آپ کا ملن مشتہر نہیں ہوگا، آپ کا راز آپ کے من میں رہے گا، ملن تکمیل پا جائے گا اور اس کے اوپر رات کی چادر تن جائے گی، اور آپ اپنی منزل مراد کو پانے کے باوجود بھی آپ ایسے ہی ہوں گے جیسے بالکل غیر محسوس انداز میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ جو تاریکی ہے یہ آپ کے ملن کی پردہ داری کا ایک کام کرتی ہے۔ ملن کی گھڑیاں اگر کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوں تو وہ پھر اس تاریکی میں بیٹھ کر خود کو اس تاریکی میں گم کر دے۔ جب اسے منظرنامے پہ ہر سو تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی تو اس کی اپنی ذات بھی اس تاریکی میں، اس سیاہی میں محو ہو جائے گی، گھل جائے گی، وہ تاریکی کا حصہ بن جائے گا۔ تاریکی اس کے لیے اس کی ذات کی نیگیشن، اس کی ذات کی نفی کا باعث بنے گی، اور اس تاریکی سے جب بادل چھٹے گا، جب تاریکی کی چادر تار ہوگی تو اس میں سے جو روشنی، اس میں سے جو اجالا، جو کرن ابھرے گی وہ آپ کے حصے کا سچ ہوگا، وہ آپ کی ذات کی تکمیل کے لیے ایک ایسی لائٹ آف بیم ہوگی جو زمین پر رہتے ہوئے آپ کو آفاق کے ساتھ منسلک کر دے گی۔ آپ یوں سمجھیں جیسے چاند کی کرن زمین پہ اترتی ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ چاند کی کرنوں کی سیڑھی کے ذریعے آپ آفاق تک، الوہیت تک، ماورائیت تک پہنچ جاتے ہیں۔